بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے 2022 سے قبل کورونا کی کسی ویکسین کی تیاری کا امکان نہیں۔ WHO طیارے کی لینڈنگ کے وقت ایک نامعلوم شخص جہاز کے سامنے آ گیا۔ امریکی کمیشن کا پاکستان میں اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن کے قیام کا خیر مقدم۔ امریکہ کی حسب معمول ایرانی مہان ایئر لائن پر کورونا پھیلانے پر کڑی تنقید۔ یوٹیوب کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کا پاکستان کو $50 لاکھ امدادی پیکج دینے کا اعلان۔ چائنا کا امریکہ کو اب تک کا سب سے بڑا کرارا جواب۔ کورونا کے علاج کی دریافت کے لیے مشہور دوا ساز فرموں کے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بعض ممالک کے سائنسدانوں نے کورونا کا علاج دریافت کرنے کے دعوے کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب وہ ان دواؤں کی آزمائش کر رہے ہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ 2022 سے قبل کورونا کی کسی ویکسین کی تیاری کا امکان نہیں۔ دنیا بھر میں کئی ایک ممالک، سائنسدان، دوا ساز ادارے، جامعات اور تحقیقاتی ادارے کورونا کا علاج کی دریافت اور اس کے لیے کسی مؤثر ویکسین کی تیاری میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی 3 بڑی دوا ساز کمپنیوں نے پہلے ہی کورونا کی دوا کی آزمائشوں کا آغاز کر دیا ہے اور اس کو ویکسین کی تیاری کی جانب پہلا مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین کی حکومت کی معاونت سے کام کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ خزاں تک ویکسین تیار کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل سمیت بعض دوسرے ممالک نے بھی ویکسین کی تیاری کے مرحلے کے نزدیک پہنچنے کے دعوے کیے ہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کی ویکسین کی 2022 سے قبل دستیابی کا امکان نہیں ہے۔ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی بجائے آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس وقت ویکسین آزمائش سے گزر رہی ہے اور یہ تیاری کے عمل کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اس کو دوسرے اور تیسرے مرحلے سے گزرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ ویکسین محفوظ اور قابل اعتبار ہے۔ نیز اگر ویکسین کورونا کے علاج میں مؤثر ثابت بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بڑی پیمانے پر تیاری اور دنیا بھر میں تقسیم کے مراحل درپیش ہوں گے، اور یہ بذات خود قدرے طویل مرحلے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک ویکسین دستیاب ہو جائے گی۔ ہم اس کے لیے سخت جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ تاہم عالمی ادارہ صحت اور ماہرین نے اس ٹائم لائن کو غیر حقیقی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے صدر ٹرمپ کے بیان کو قبل از وقت قرار دیا ہے۔ بہت سے ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نئی ویکسین کی تیاری میں کم سے کم 12 سے زیادہ 18 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایئرپورٹ پر ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز کی بوئنگ 737 طیارے کی لینڈنگ کے وقت ایک نامعلوم شخص جہاز کے سامنے آ گیا اور طیارے کی ٹکر سے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طیارے کے پائلٹ نے مذکورہ شخص کو اس وقت دیکھا جب طیارہ لینڈ کرنے کے لیے زمین پر اتر چکا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق اس وقت کسی بھی شخص کو رن وے پر موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مذکورہ شخص عملے کے لباس میں نہیں تھا اور انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ کس طرح سیکیورٹی کو چکمہ دے کر ایک غیر متعلقہ شخص رن وے تک پہنچ گیا۔ لینڈنگ کے بعد طیارے کے مسافروں کو ہنگامی طور پر بحفاظت اتار دیا گیا۔ واقعے کے بعد مذکورہ رن وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن USCIRF نے حکومت پاکستان کی جانب سے اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے صحیح سمت میں درست قدم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے اقلیتوں کے قومی کمیشن کے قیام سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یہ مذہبی آزادی کے تحفظ کی طرف پاکستان کے مسلسل سفر کا ایک اہم قدم ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو آئین اور قانون کے تحت اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کو عملی جامہ پہنانے کی نگرانی کے لیے ایک کمیشن بنانے کی ہدایت کی تھی۔ کمیشن نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت پاکستان کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم اسے دیکھنے کے متمنی ہیں۔ امریکہ نے حسب معمول ایران کی مہان ایئر لائن کو مشرق وسطی میں کورونا پھیلانے میں کردار ادا کرنے میں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
مہان ایئر لائن جو آمرانہ حکومت کی حمایت کرتی ہے اب مبینہ طور پر ہوائی عملے کے خدشات کو دباتے ہوئے کورونا پھیلا رہی ہے، ایسا امریکہ کا کہنا ہے۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ مہان ایئر کو اپنے ملک سے باہر رکھ کر کورونا کے خطرات سے بچائیں۔ امریکی پروپیگنڈا کے مطابق امریکی پابندیوں کی شکار ایران کی مہان ایئر لائن نے کورونا سے متاثر مسافروں کو عراق اور لبنان تک سفر میں مدد دی تھی، جبکہ ایران اور چین کے درمیان پروازوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا، جس سے مشرق وسطی میں کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ 31 جنوری کو ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن بقول امریکہ کے کہ ایران کی نجی ایئر لائن مہان ایئر لائن نے چین اور دیگر علاقوں سے اپنی پروازیں جاری رکھی۔ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ اور چین کے ہوائی اڈوں کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان پروازوں کا سلسلہ مارچ تک جاری رہا۔ ایک پرواز کے ذریعے 70 ایرانی طلباء کو چین کے شہر ووہان سے 6 فروری کو واپس لایا گیا۔ دوسری جانب مہان ایئر نے دعویٰ کیا تھا کہ 6 فروری کو طلباء کے لیے چلائی جانے والی پرواز پہ ہونے والی تنقید کے بعد ایران اور چین کے مابین تمام پروازوں کا سلسلہ روک دیا گیا تھا۔ یوٹیوب کی چیف ایگزیکٹو آفیسر نے پاکستان کو $50 لاکھ امدادی پیکج دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو یوٹیوب کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کا خط موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے کورونا کی صورتحال پر وزیر اعظم کے حالیہ اقدامات کی تعریف کی۔ یوٹیوب نے کورونا کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر پاکستان کو $50 لاکھ امدادی پیکج دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا تھا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ دوستو کورونا کے حوالے سے پاکستان نے بروقت اقدامات اٹھا لیے تھے، جن کو عالمی سطح پر بہت زیادہ پذیرائی ملی تھی۔ عالمی اداروں نے وزیر اعظم عمران خان کے تمام اقدامات کی تعریف کی تھی۔ یومیہ اجرت کمانے یا غریب افراد کی امداد کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام کا اجرا بھی کیا تھا۔ چین نے بڑی تعداد میں حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ مائک پومپیو اور صدر ٹرمپ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت اعلیٰ سطح کی بائیو سیفٹی کی حامل P4 لیبارٹریز میں صرف 2 چین میں موجود ہیں، جبکہ امریکہ میں اس طرح کی 13 لیبارٹریز موجود ہیں یا زیر تعمیر ہیں۔ امریکہ میں 1495 P3 سطح کی حیاتیاتی لیبارٹریز ہیں، ان میں یوکرین، قازقستان اور دیگر سابقہ سوویت علاقوں اور دنیا بھر میں امریکہ کی حیاتیاتی لیبارٹریز شامل نہیں ہیں۔ امریکی آڈٹ آفس کی 2009 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی P3 حیاتیاتی لیبارٹریز میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران 400 حادثات پیش آئے ہیں۔ اس کی ایک حالیہ مثال یہ ہے کہ امریکی عسکری کے سب سے بڑے حیاتیاتی اور کیمیائی آلات کے تحقیقی و ترقیاتی مرکز میری لینڈ میں واقع بایولوجیکل بیس کو گزشتہ سال جولائی میں بند کیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد قریبی علاقے میں ایک ناقابل تصدیق بیماری پھیل گئی تھی۔ چین نے کہا کہ مذکورہ واقعات کے بارے میں امریکہ میں اور بین الاقوامی سطح پر بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں نے امریکی حکومت سے میری لینڈ میں بایولوجیکل بیس کو بند کرنے کی اصل وجہ بتانے اور اس کی بندش اور کورونا کے درمیان تعلق کی تحقیق کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا امریکہ اس کو اور پوری دنیا میں قائم اپنی حیاتیاتی لیبارٹریز کو بین الاقوامی آزادانہ تحقیقات کے لیے کھول سکتا ہے؟ چین نے سوال کیا ہے کہ کیا امریکہ اس کو اور پوری دنیا میں قائم اپنی حیاتیاتی لیبارٹریز کو بین الاقوامی آزادانہ تحقیقات کے لیے کھول سکتا ہے؟ کیا امریکہ اس کی تحقیق کے لیے WHO اور دوسری متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں کو دعوت دے سکتا ہے؟ کیا امریکہ شفافیت کی مثال قائم کر سکتا ہے؟ بہرحال بھارت میں تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا سعد کاندھلوی کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ مولانا سعد کاندھلوی کی ایک متنازع آڈیو کلپ جو بہت زیادہ شیئر کی گئی تھی، اس میں ایڈیٹنگ یا چھیڑ چھاڑ کی بات سامنے آئی ہے۔ آڈیو کلپ میں مولانا سعد تبلیغی جماعت کے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ انہیں سماجی دوری پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آڈیو کلپ کے وائرل ہونے کے بعد مولانا سعد کاندھلوی مشکل میں پھنس گئے تھے اور ان کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی تھی۔ متنازع آڈیو کلپ کی جب جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ چھیڑ چھاڑ یا ایڈیٹنگ کا نتیجہ ہے۔ اس آڈیو کلپ کو دیگر آڈیو کلپ کے ساتھ جوڑ کر تیار کیا گیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔